کہ آیت نمبر 282 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور کل آپ حضرات نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے دینے کے بارے میں کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، کیونکہ معاملات لوگوں کے ساتھ لین دین یہ بھی صاف ستھرا ہو اور بالکل سچائی پر مبنی ہو، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جیسے نماز عبادات یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور معاملات یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جس وقت تم کسی کو قرض دیتے ہو یا کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو 2 گواہ بنا لو۔ پہلے تو فرمایا بھائی تحریر لکھو، کیا کیا فرمایا؟ تحریر لکھ لو۔ اب ارشاد فرمایا کہ اس تحریر کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لو، ان گواہوں کے بھی دستخط لے لو، تاکہ کل کو خدا نخواستہ قرض دینے والا اس کی نیت میں اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے قرض تو زیادہ دیا تھا، حالانکہ جو اس نے دیا اس سے زیادہ بیان کرتا ہے، یا خدا نخواستہ قرض لینے والے کی نیت میں کل خرابی آ جائے اور وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے قرض کم لیا ہے حالانکہ لیا اس نے زیادہ ہو، تاکہ کسی کی نیت کے اندر کوئی خرابی نہ آئے، تو 2 گواہ جو تم میں سے عادل ہیں اور جو تم میں سے معتبر ہیں، ایسے 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر ایسا کبھی موقع میسر آ جائے کہ قرض کا کوئی معاملہ کرنا ہے لین دین کا، لیکن 2 مرد گواہ ملتے نہیں ہیں، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو اس کے اوپر گواہ بنا لو، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی بنسبت عقل میں بھی کم ہوتی ہیں، دین کے اندر بھی کم ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا عقل میں ہم کیسے کم ہوتی ہیں؟ فرمایا تمہاری 2 عورتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے 1 مرد کے برابر قرار دی ہے، 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد کے برابر ان کی گواہی بنتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح تمہارے ہر مہینے کے اندر 10 ایام 15 ایام ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جس میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی، تو تمہارا مرد کے بنسبت دین کے اندر بھی کمی ہے اور عقل کے اندر بھی کمی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ 2 مرد 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ بن جائیں، ممن ترضون من الشہداء، جو گواہ تمہارے ہاں معتبر ہیں تو ان کو تم 2 گواہ بنا لو، ہے جی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ 2 عورتوں کو اس لیے مقرر کیا گیا چونکہ بھول جانے میں مردوں کی بنسبت عورتیں وہ زیادہ جلدی بھول جاتی ہیں بات کو، اگر 1 عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، دوسری اسے یاد دلا دے، تو 2 عورتوں کی گواہی اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر 1 عورت کسی معاملے میں کسی وقت بھول جاتی ہے تو دوسری اسے یاد دلا دے، کیونکہ بھولنے کی جو خامی ہے یہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اکثریت کے قاعدے ہوتے ہیں، اکثریت کے اعتبار سے، مطلب کبھی ایسا ہو جائے کہ 100 میں سے کوئی ایسی عورت ہو جو بڑی عقل مند ہو، یا کوئی 100 میں سے 1 عورت ایسی ہو کہ جس کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہو، تو وہ اس اکثر قاعدے کے اوپر اس کے خلاف نہیں آتا۔ قرآن پاک میں جو یا عام دنیا کے اندر بھی جو اصول اور ضابطے ہوتے ہیں وہ اکثریت کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں، اکثریت کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو اکثریت یہی ہے کہ اللہ نے جو مردوں کو صلاحیت دی ہیں وہ عورتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنے مشکل کام ہوتے ہیں، جتنے جان جوکھوں والے کام ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے مشقت والے کام ہوتے ہیں، اکثر وہ کون کرتے ہیں؟ عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن بہت کم ہے جی، وہ زیادہ تر کام مرد ہی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور عورت کی جو گواہی بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو گواہ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت یہ ہے کہ جب بعد میں کسی معاملے پر انہیں بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ آج معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی جگہ گواہی دینے کی ضرورت ہو اور بندہ گواہی دے سکتا ہو تو اسے ضرور وہاں گواہی دینی چاہیے، کیونکہ میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اگر ہمارے گواہ بننے کی وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، کسی کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں ضرور گواہ بننا چاہیے، بشرطے کہ سچائی کے معاملے پر گواہ بنے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ جھوٹی گواہی تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہلاک کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، تباہ کر دینے والی ہے۔ تو آج اللہ معاف کرے، باقاعدہ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں کے اندر جھوٹے گواہ باقاعدہ خریدے جاتے ہیں، مال لگا کے، بڑے بڑے پیسے لگا کے، تو ایسے گواہ تیار کیے جاتے ہیں جو عدالتوں میں جا کے جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔
البتہ سچائی پر جب کوئی گواہ بلایا جائے تو ضرور وہاں پر گواہی دینی چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے نا تو وہ پھر انکار نہ کرے، جا کر گواہی دے۔ اچھا یہ ایک اور ہدایت آگے وہ ہدایت یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھنے سے تمہیں آر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ سارے بولے اللہ پاک کا حکم ہے۔ ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھنے سے تمہیں آر محسوس نہیں ہونا چاہیے، شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے، تاکہ کل کو فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور ہم نے ایسا دیکھا ہے دنیا میں واقعتاً کئی لوگوں کو کہ جو ادھار دیتے وقت وہ کوئی بات نہیں آپ لے جائیں، دینے والے کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہم واپس کریں گے، تو لکھتے نہیں ہیں، لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں اصول بتایا ہے ادھار کے بارے میں یہ بڑے انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، اور بڑی زبردست گواہی کو قائم کرنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ میرے تو دیکھیں گے پھر بات سمجھائیں گے۔ یعنی کہ پیچھے جو اصول بیان کیا نا، جب ادھار دو تو ایک تو ادھار دیتے وقت مقرر کرو، کیا کرو؟ وقت مقرر کرو کہ کب ادھار واپس دو گے۔ ادھار جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کی مقدار بھی متعین کرو، پھر اس کو لکھو، پھر اس پر گواہ بناؤ، ہے جی۔ تو فرمایا یہ جو اصول تمہیں بتایا گیا ہے نا، یہ اصول کیا ہے؟ یہ اللہ کے یہاں بڑے انصاف والی بات ہے، اور گواہی کو بڑی زبردست قائم کرنے والی چیز ہے، اور یہ اس بات کے لائق ہے کہ بعد میں تمہارے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، شک و شبہات جنم نہ لیں۔ جس معاملے میں شک و شبہات پیدا ہونے کا خطرہ ہو، شریعت نے وہاں پر واضح ہدایت دی کہ شک و شبہات آپس میں پیدا ہونے ہی نہ دو۔ جہاں پر تمہارے اوپر کو بندہ شک کرنا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاء بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آپ کو ملنے کے لیے آئی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر کوئی زوجہ محترمہ ملنے کے لیے آئی، سلام دعا ہوئی، کچھ باتیں کی، تو رات کا وقت تھا، جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، تو وہاں سے دو صحابی گزر رہے تھے گلی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر شک کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر شک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے، تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے جی۔ تو اس لیے قرآن نے یہ کہا نا بھی یہ معاملہ لکھ لیا کرو ادھار کا، تاکہ بعد میں شک و شبہات پیدا نہ ہو۔ ہاں ایک معاملے کی اجازت ہے، فرمایا اس کو لکھنے کی تمہیں اگر نہ لکھو تو بالکل جائز ہے، وہ یہ ہے کہ ادھار کا معاملہ نہ ہو بلکہ نقد معاملہ ہو۔ کیا ہو؟ نقد، یعنی اسی وقت معاملہ ہو رہا ہے، نقد ہو رہا ہے، اس میں کوئی ادھار نہیں ہو رہا، ایک چیز ادھر سے دی جا رہی ہے، ایک چیز ادھر سے لی جا رہی ہے، اور بالکل نقد کا معاملہ ہے۔ فرمایا اگر تم نہ لکھو نا تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ بہتر پھر بھی یہ ہے کہ اگر وہ خرید و فروخت والا کوئی بڑا معاملہ ہے اور یا تم یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں کوئی اس میں کوئی خطرہ نہ پیدا ہو لڑائی جھگڑے کا، تو پھر اس میں تم گواہ بنا دو تو یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جس وقت کہ تم نقد ہاتھ بہاتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو، ایک چیز ادھر سے لے رہے ہو ایک چیز دے رہے ہو، تو اس میں فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی گواہ بنا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی جو انشاءاللہ اصول و ضوابط وہ کل بیان ہوں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔